چہرے پر پڑی ہوئی جھریاں یا چہرے پر پڑے ہوئے ڈمپل، اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے اور کیسے کلیئر؟ چہرے پہ پڑی ہوئی جھریاں اور چہرے پہ پڑے ہوئے اسکار مارکس، بیسیکلی جو اسکار مارکس ہیں یہ ہمیں ایکنی کے بعد نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یوتھفل ایج میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ایکنی نکل آتا ہے، اور جو ایکنی ہے وہ اپنے اسکار مارکس چھوڑ جاتا ہے. اس کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ پروسیجر، جیسے کہ پی آر پی ہو گیا، پی آر جی ایف ہو گیا، مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ، پھر آر ایف مائکرو نیڈلنگز ہیں، ملٹیپل آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کے بھی سیشنز ہوتے ہیں. ایک سیشن میں کچھ نہیں ہونے والا. پھر کچھ لیزرز آ گئی ہوئی ہیں، CO2 لیزر ہے، وہ آپ کے اسکار مارک کو بہت اچھے سے کور کرتا ہے. تو یعنی کہ وہ بھی سیشنز کے ساتھ. تو اور جھریوں کے لیے ہم زیادہ تر بوٹاکس یوز کرتے ہیں، پی آر پیز کرتے ہیں، کولیجن بوسٹر انجیکشنز آ چکے ہیں، اب بہت آپشنز ہیں. بوڑھے چہرے کو جوان بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر تو بڑا چہرہ آ رہا ہے آپ کے پاس لیٹ 50s میں، تو بیٹر آپ پھر پلاسٹک سرجری کی طرف جائیں. وہ بہت زیادہ یعنی کہ میسی ہو کے آتا ہے نا، پھر جھریاں آ گئیں، کافی زیادہ سیگی ہوگی. لیکن اگر آپ شروع سے مینٹیننس رکھو، لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ کلائنٹس مجھے ایسے بھی کہتے ہیں ابھی ہم نے اسٹیٹک نہیں کرانا، اب جب 50 سال سے اوپر ہو جائے گا ایک ہی دفعہ آئیں گے. پھر کہتی ہوں آپ تو اس ٹائم پلاسٹک سرجری کی طرف جائیں، اس ٹائم جو ایک دفعہ آپ نے آنا ہے. اسٹیٹکس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پروسیجرز کراتے رہو، لائک 30+ میں 35+ میں آپ پی آر پی شروع کر دو، کولیجن بوسٹر انجیکشن شروع کر دو، ہائیفو شروع کر دو، تو آپ کے چہرے پہ جھریاں جلدی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی فیس ایج کو پیچھے لے جاؤ گے، یعنی کہ آپ 40s کی ایج میں 30s کی لک دو گے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 50s کی ایج میں جب پہنچو گے 40s کی لک دو گے ود ملٹیپل ٹائنی پروسیجرز. تو یہی کہنے کا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم 50s یا 60s میں جا کے کوئی پروسیجر ٹچ کریں گے، وچ از بیسیکلی رانگ.